آل محمد. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان جس وقت شدید مشکلات کا شکار تھا، اس وقت کا جنرل عاصم منیر معاشرے میں کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر حکومت کر رہا تھا، اور فوج کے تمام جرنیل خاموشی سے بیٹھے یہ تماشا دیکھتے رہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لینا پڑے گا. آج شاید تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے. ویڈیو شیئر کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ابلاغ بڑھانا ہے، اپنا کمیونیکیشن بڑھانا ہے. اچھا دیکھیے، سائنٹسٹ انسانی دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: رائٹ سائڈ آف دا مائنڈ، لیفٹ سائڈ آف دا مائنڈ. رائٹ سائڈ آف دا مائنڈ جو ہے، چل لیٹس اسٹارٹ ود دا لیفٹ سائڈ. لیفٹ سائڈ جو ذہن کا حصہ ہے وہ تعلق رکھتا ہے آپ کی صلاحیتوں سے. انالائز کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے کریٹو ہوتے ہیں، آپ میتھمیٹکس کو پسند کرتے ہیں، ریئلسٹک ہوتے ہیں، کیلکولیشن پہ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس طرف ہیں لیفٹ سائڈ پہ. اور رائٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ کریٹیوٹی ہے، میوزک ہے، اور نارسسٹک بیہیویئر ہے، اور جذبات ہیں بہت زیادہ. حقیقت پسندی سے دوری ہے. پاکستانی یورپ میں تو یہ لیفٹ سائڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں دماغ کا. ہم پاکستانی رائٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. جذبات، خیالات، گانے، فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں شہنشاہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، ملکہ جذبات پیدا ہوتی ہیں، اس بنیاد پہ اوارڈ دیے جاتے ہیں، اور سائنٹسٹ کم پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری حقیقت ہے جو سائنٹیفک طریقے سے آپ جا کے اس پہ ریسرچ کیجیے گا. اچھا، انفارچونیٹلی ہماری فوج بھی، ہمارے جرنیل بھی، موسٹ آف دیم اپنے رائٹ سائڈ کا استعمال کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال یہ ہے عاصم منیر. یہ رائٹ سائڈ کا دماغ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک نارسسٹک ذہن کی طبیعت کے مزاج کے آدمی ہیں، اور دیکھیے ملک کا کیا حشر ہو گیا ہے. ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا سارا ڈیٹا جمع کیجیے. جب میں کہتا ہوں نا کسی کو سمجھنا، پورا ڈیٹا. اچھا آپ تو شاید یہ نہیں کریں، آپ دوسرے کاموں میں بزی ہوتے ہیں. ہمارے کام میں ڈیٹا جمع کر کے پھر انالائز کرنا. اچھا آپ کو میں ایک چھوٹا سا وہ دیتا ہوں، اس پہ آپ کام کر کے دیکھ لیجئے. یہ جب خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو جب یہ خانہ کعبہ سے باہر آ رہے ہیں، ہم نے بھی اس دوستوں سے بیٹھ کے بڑی تصویر کو غور سے دیکھا، تو ہم نے ہر چیز کی ان کو محسوس کرنے کی کوشش کی. دیکھیے یہ اللہ کے گھر گئے تھے تو یہ ایسے لباس میں گئے جیسے یہ میس میں کھانا کھانے گئے ملٹری کے، یا کسی کے گھر ٹی پارٹی میں گئے. اچھا لباس میں زیادہ وہ یہ نہیں کہتا ہوں، کیونکہ لباس کا اصل مقصد تو ستر پوشی ہے نا، تو کوئی کچھ بھی پہن کے جا سکتا ہے، کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن یار ذرا تھوڑا سا احترام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لمبا چوغا پہن کے ٹوپی لگا کے جاتے ہیں، نہیں ضروری نہیں ہے. لیکن ذرا ان کا اسٹائل تو ملاحظہ کیجیے. اللہ کے گھر گئے تھے یا پڑوس کے گھر، کسی عزیز کے گھر عقیقے کی تقریب میں گئے تھے؟ تمہیں اتنا خیال نہیں ہے، تمہارا اتنا دماغ نہیں ہے؟ تم اپنے نارسسٹک بیہیویئر کے ساتھ زندہ رہو گے اپنی ضد میں اور اپنے تنتنے میں؟ تم یہ کرو گے؟ ان کے چہرے کو دیکھیے، لباس کو چلیے چھوڑ دیجیے. ان کے چہرے پہ 12 بجے میں کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی احترام ہی نہیں ہے، کوئی پاکیزگی نہیں نظر آ رہی ان کے چہرے سے. کہ یہ ایسی جگہ سے آتا ہے تو آدمی کے ذرا تاثرات جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یار اللہ کے گھر سے آ رہے ہو تم، ہر ایک کو اس کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے چہرہ سب کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ something is wrong my friend, something is wrong. اب آپ ذرا یہ دیکھیے، ان کے ڈیٹا اور جمع کر کے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ دیکھیے یہ ایک ایسے صاحب ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ نواز شریف، زرداری اپنے وقت کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، ان کو حکمرانی دلا رہے ہیں اور ان کو بیک اپ کر رہے ہیں اور خوف پھیلا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ حقائق ہیں، مطلب یہ لکھے جائیں گے تاریخ میں کہ اس وقت کے جرنیل نے
اس وقت کے سب سے پاپولر لیڈر کو جو یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے اسلام پاکستان کی بات کرتا تھا اس کو جیل میں بند کیا، اور حلف یہ لیتے ہیں قرآن پہ یہ جرنیل، اور وفاداری انہوں نے ان کے ساتھ نبھائی جن کی ساری زندگی کرپشن میں دھسی ہوئی ہے، زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف، یہ انہوں نے اس کے ساتھ مل کے ملک کو جو ہے تباہ کیا. یہ لکھا جائے گا. اب آپ بچ نہیں سکتے، مجھ سے آپ بچ سکتے ہیں، عام عوام سے آپ، تاریخ سے آپ نہیں بچ سکیں گے. اچھا، تاریخ میں تو ان کا حساب کتاب خود تاریخ کرے گی. ہمارے سامنے جو آج حقائق ہیں جن کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے. دیکھیے، ان کے گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو جب بھی کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو وہ حل اس مسئلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ان کا حل جو ایک تجویز کرتے ہیں ان کے مشیران، ان کے قریب کے لوگ، وہ ایسا حل لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مثلا ایمرجنسی اٹس ناٹ این آپشن، تباہی ہے. ماشاء اللہ عمران کا قتل، یہ آپشن لاتے ہیں. یہ سب اتنے بڑے ڈیزاسٹر ثابت ہوں گے کہ میں کہتا ہوں جو آج صورتحال کے پی میں ہے، بلوچستان میں ہے، جس انداز سے ہندوستان اپنے کارڈ پلے کر رہا ہے، اس نے کہہ دیا تھا کہ اب ہم ان سے جنگ نہیں لڑیں گے، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ وہی بالکل وہی نقشہ نظر آ رہا ہے جو اس نے کہا تھا. میں اس کا نام بول رہا ہوں، اجیت کیا نام تھا اس نے، ٹھیک ہے، ان کا سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، کہ اب ہمیں پاکستان سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا علاج کرنے کی، یہ خود ختم ہو جائیں گے. کے پی میں وہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ میں روز بتاتا ہوں اس بات کو کہ بھائی طالبان ساؤتھ سٹیز میں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تمہارا باپ بھی ان کو نہیں نکال سکے گا. ساری توجہ تو تم نے عمران خان کو سزا دینے پہ، خوف پھیلانے میں لگائی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ آ کے قابض ہو گئے، اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر لوگ جو ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو آپ، یہ کس کی کام ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیپلی انوالو ہو، دیکھے اس کو، اس طرح توجہ نہیں دی. میں ایک اور وارن کرتا ہوں، دیکھو افغانستان سے اگر آپ ذرا سا بھی شعور رکھنے والے، وطن سے محبت کرنے والے، یہ ہمارے ایلیٹ کلاس یا قرآن تقویٰ ہوتا ہے نا، تو ہمیں اپنے بھائیوں سے جا کے کہنا چاہیے تھا، یار ہم نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے بھائی، 50 لاکھ لوگوں کو تمہارے ہم نے فیڈ کیا رکھا اپنے ساتھ، یار ہم سے کیا دشمنی کرتے ہو؟ یار تم ہندوستان سے پیسے لیتے ہو، یار ہم سے پیسے لو، ہم بھائی بھائی ہیں یار، ہمارا ایک مذہب ہے، تم کچھ خیال کرو. ڈپلومیٹیکلی اس کو حل کرنا تھا. یہ کہتے ہیں ہم لڑ کے حل کریں گے. آج روس، امریکہ ان سے کوئی لڑکے نہیں جیت سکا، یہ جیتیں گے جو آج تک کچھ نہیں جیت سکے. پھر میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، یہ باتیں پھر آتی ہیں. فرض تھا جیسا عمران خان نے کیا تھا کہ افغانستان پہنچ گیا تھا، جا کے ان سے پشتوں میں بات کی، ان کو، یار آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان سے لڑ کے آپ جیت سکیں. اب دیکھیے جرمنی میں انہوں نے کیا کیا، یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے ہمارا پرچم اتارا. ان کی یہ ہمت افغانیوں کی، اس کو آگ لگا رہے ہیں. وہ ہماری ایمبیسی میں گھس جائیں گے، وہ ہمارا یہ روب ہے، ہمارا یہ کردار ہے. اور ان بدماشوں کو، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. یہ کہتے ہیں بس یہ خبر ٹی وی پر نہ دکھانا، لوگوں کو نہ پتہ چلے. یار کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرو، بے شرمو کچھ شرم کرو. یہ ملک جو ہے اس کو اتنا رگید رہے ہو تم، اتنے بے فکرے ہو تم کہ توبہ توبہ توبہ. اللہ تم سے حساب لے گا. یہ بندے تو نہیں لے پا رہے. ایک رشین پولیٹیکل تھیورسٹ تھا، نام اس کا مجھے یاد نہیں ہے، جس کی کتاب تھی، کیا نام تھا اس کتاب کا، دی پرنس. یہ بہت پہلے کی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کسی نے اس کی کتاب پڑھ کے ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ یہ کہتا تھا اپنی کتاب میں کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ. وہ یہ کہتا تھا لوگوں کو چلانے میں محبت سے مت ان کو وہ کرو، خوف سے چلاؤ. خوف سے چل جائیں گے لوگ، خوف سے جلدی رزلٹ آئیں گے، لفظ سے بہت دیر میں رزلٹ آتے ہیں. یہ پہلے کی بات ہے، رینیسانس کے زمانے کی.
اب لیکن ویلڈ آج بھی ہے، یہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے یہی کتاب پڑھی ہو، صرف اس کے فٹ اسٹیپ پہ جا رہے ہیں. اچھا یہ رینیسون کب کا ہے؟ اب کیا یاد ہے رینیسون کی؟ 14-15 سینچری کا ہوگا. آپ میری بات پہ وہ مت کیجیے گا، آپ دیکھ لیجیے گا، گوگل کیجیے گا. 14-15 اٹلی سے اسٹارٹ ہے، وہی کچھ ہے. اتنا ہی بس جان لیجیے آپ کہ یہ اس کے فٹ اسٹیپ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے، خوف سے ٹیمپریری طور پہ تو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز رک جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بے پناہ نقصانات ہوتے ہیں. بے پناہ نقصانات ہیں. لوگ کیسا سمٹ رہے ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بھاگ رہے ہیں. ان میں سے کسی کو پرواہ ہے؟ کوئی روکنے کے اقدامات کر رہا ہے کہ لوگ نہ بھاگیں؟ سارے ہنرمند پہلے ہی ڈرین آؤٹ ہوا ہے، ہم سب بھاگ آئے تھے. اب یہ جو نئی کھیپ ہے وہ بھی بھاگ رہی ہے. کسی کو کبھی آپ نے اس پہ ڈسکشن 40 منٹ کا ڈسکشن دیکھا کسی ٹی وی پہ کہ اس کو روکنے کی کیا ترکیب ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ بس دن رات یہی ڈسکشن چلتے ہیں، نیلے پیلے قسم کے، اس نے یہ کر دیا، اب یہ کر دیا. بس یار کوئی فکر کی بات کرو، اس کو روکنے کی کچھ سولوشن کی بات کرو، اس کے حل کی طرف جاؤ. نہیں چاہتے صاحب، نہیں چاہتے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ سوال پوچھ رہے تھے پچھلے دنوں مجھ سے، اچھا یہ بتائیے کہ ایوب آئے، لوگوں نے ویلکم کیا، مشرف آئے، ضیاء آئے، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، یہ آئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے فرق کو سمجھیے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اس کو سمجھنا. وہ جب آتے تھے تو پہلے حکومت کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، کرپشن میں ان کے ساتھ انوالو ہوتے تھے، ٹھیکوں میں پیسے کھاتے تھے، لیکن ان کی فائلیں بنا لیتے تھے اور اس کو سامنے لے آ کر پہلے اس کو اجاگر کر دیتے تھے، پھر حکومت کو ٹاپل کرتے تھے، پھر 10 سال مزے کرتے تھے. وہ پہلا کام یہ کرتے تھے کہ سیاستدانوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ پروپیگنڈا کرواتے تھے کہ دیکھو یہ ثبوت ہے، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ارشد کو بلا کے دکھاتے تھے، یہ ہمارا عمران ریاض خان ہے، اس کو بلا کے، مطلب ہر دور میں اس دور کے جو بھی جرنلسٹ تھے ان کو بلا کے دکھاتے تھے. یہ ہوتا تھا نا. وہ پہلا کام پہلے کرتے تھے، پھر اقتدار میں آتے تھے، لوگ ان کو نجات دہندہ سمجھتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے. یہ صاحب جو آئے ہیں انہوں نے پہلا والا کام نہیں کیا کہ پروپیگنڈا کرایا ہوتا کہ عمران خان غدار ہے. جب یہ کشتی پہ سوار ہو گئے تو اب یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ غدار ہے، اس کی پارٹی کو بند کرنا ضروری ہے اور اس کو پھانسی دینا ضروری ہے، وہ غدار ہے. اور لوگ جو ہیں ان کا سینس اتنا تیز ہو گیا ہے اس کمیونیکیشن ایرا میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ غدار کون ہے. ہم گواہ ہیں کہ نواز شریف نے، زرداری نے، شہباز نے کیسے لوٹا ہے، تم نے جرنیلوں نے کیسے لوٹا ہے، ہمیں ایک ایک بات کی خبر ہے. عمران خان نے کیسے چندہ جمع کر کے ہاسپٹل بنایا ہے، کیا یونیورسٹی بنائی، اس نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے. خاص کر کے یہ جو جنریشن اس کے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ ان کے شعور کے ساتھ بڑی ہوئی ہے، اس شعور کے ساتھ، اس کی کامیابیوں کے ساتھ بڑی ہوئی. کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، تم اب یہ کروانا چاہتے ہو. غلط کھیل لیا. وہ میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شطرنج کے اگر شروع میں تم نے چالیں غلط چل دی اور تمہارا بادشاہ مر گیا تو پھر تم گئے. انہوں نے ساری چالیں غلط چلی شروع میں ہی، ان کا بادشاہ خوف تھا، وہ مر چکا ہے، تو یہ کہاں سے جیتیں گے؟ اچھا ان کا ایک اسٹیپ کل بھی میں نے کہا تھا وہ اس طرف نہیں ہے کہ سیاسی استحکام قائم ہو جائے، معیشت بہتر ہو جائے. سب حکومت کو دھکا دینے کے لیے خوف پھیلاؤ، خوف پھیلاؤ، مارو. ایک مقدمے کے پاس ایک بیچاری عورت چھوٹتی ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں، پھر پکڑ لیتے. کوئی شرم نہیں آتی تمہیں کہ جھوٹے مقدمے اتنے لگاتے ہو؟ تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ یقیناً نہیں آتی. تمہارا انجام تاریخ میں لکھا جائے گا. اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا پورا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں. یہ تو اپنے کام کر رہے ہیں، ہمارا آپ کا جو فرض ہے کہ ہم یونائٹڈ رہیں، کھڑے ہوئیں، آواز اٹھائیں. کیا آپ وہ کام پورا کر رہے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میں ٹائم ملے میں وہ چیز آپ کے سامنے لاؤں. کیا آپ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے اگر آپ کو اپنے وطن سے پیار ہے تو. ہمارا پروگرام وہی دیکھ لیجئے،
کل جو ویڈیو تھی اس کی آخری کی وہی غائب کر دی تھی، آواز ہی غائب کر دی تھی. طرح طرح کے ہتھ کنڈے. برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو آگے بڑھائیے، شیئر کیجیے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.